अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एलिया ज़हरा। वेलकम टू नया दौर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक़ को खुलेआम पामाल किया जाता है और बार बार किया जाता है। हमारे पास जो है वो इस तरह के वाक़यात होते ही रहते हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जुल्म किया जाता है, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन दुनिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर उँगलियाँ उठाई जाती हैं। जो इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे, माइनॉरिटी राइट्स पे नज़र रखते हैं, वो जो है वो बार-बार पाकिस्तान के जो एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर और माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर जो एक बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है, उसकी बात करते रहती हैं। इस सिलसिले की एक जो लेटेस्ट इंस्टेंस है, उसके अंदर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस, जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का इदारा है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर नज़र रखता है। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से सीनियर जजेस वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। उसने अपनी एक रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर अभी रिसेंटली प्रेजेंट की है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान में जो अक़लियतों के साथ जो ट्रीटमेंट होता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो मज़हबी फ्रीडम है पाकिस्तान के अंदर और लैक देयर ऑफ, उसकी उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा उस पे सवाल उठाया है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो मज़हबी आज़ादी है और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो की जो हालत है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर जिस पे उन्होंने इशारा जिसकी तरफ किया है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ जो है, तौहीन मज़हब का जो कानून है, उसकी जो है बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ होता है, यानी कि जो लोग माइनॉरिटी फ़ेथ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इसका निशाना ज़्यादा बनाया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं पाकिस्तान में, ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल किस तरह किया गया पर्सनल्स को सेटल करने के लिए। बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस भी हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया है। अभी भी इस तरह जो है वो हमें जो है आए दिन ऐसा कोई आ रहा होता है, कोई ख़बर आ रही होती है कि किसी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसे उसके ऊपर अटैक कर दिया मॉब ने, कभी किसी क्रिश्चियन के ऊपर अटैक कर दिया, कभी किसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंडिविजुअल पे अटैक कर दिया। तो ये ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज़ और फिर झूठे केसेस बनाए जाते हैं इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए। इसके बारे में उन्होंने सवाल उठाए। दूसरी अहम बात जो इन्होंने जिसकी निशानदेही की है इस रिपोर्ट में आईसीजे ने, वो है अहमदी कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है, उसके साथ जो रवैया, जो ट्रीटमेंट रखा जाता है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक तरह से इनेबल कर रहा होता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अहमदी कम्युनिटी के बारे में जो है जो लिखा हुआ है, उसकी वजह से रियासत जो है वो एक तरह से इसको इनेबल कर रही होती है, जो उनके खिलाफ वायलेंस होता है। आपको तकरीबन हर महीने ही कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट सुनने में आता है जिसमें अहमदी कम्युनिटी के किसी मेंबर के ऊपर अटैक हुआ होता है। सिर्फ ज़िंदा लोगों पे नहीं, बल्कि जब वो मर जाते हैं, उनकी कब्रें जो होती हैं, अगर गलती से वो कलमा लिख दें अपनी कब्र के ऊपर अहमदी लोग, तो उनकी कब्र पे भी अटैक कर दिया जाता है। फ्यूनरल्स के ऊपर अटैक हो रहे होते हैं, पुलिस वाले शामिल होते हैं उसको वो करने में। तो ये जो अहमदी कम्युनिटी के साथ जो उनके ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में सवाल उठाए गए। तीसरा अहम जो नुक्ता उन्होंने उठाया है वो ये है कि फ़ोर्स्ड कन्वर्जन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। हिंदू कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा इसका निशाना बनती हैं। सिंध के अंदर जो है हमें पता है कि बार-बार ऐसे केसेस सामने आते हैं। सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी लड़कियां होती हैं, और इसमें ये होता है कि वो ज़्यादातर कम उम्र नौजवान लड़कियां होती हैं, और उनसे जो है उनको पहले उनका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील किया जाता है, मुसलमान को ज़बरदस्ती किया जाता है, फिर उनसे उनकी ज़बरदस्ती एक बड़े उम्र के आदमी से शादी कर दी जाती है। और फिर जब कोई इस पे सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि ये आप तो इस आपको क्या प्रॉब्लम है अगर कोई अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहा है। उनको फिर डरा धमका के कोर्ट में बच्चियाँ जो हैं वो कह देती हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से किया, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा होता है, उनको बहुत ज़्यादा डराया जाता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब तब्दील कर रहे हैं। तो इसलिए इसके बारे में कोई वो कार्रवाई नहीं की जाती, और मज़हबी तबका जो है वो रेज़िस्ट करता है जब भी कोई ऐसी एफ़र्ट सामने आए फ़ोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने की।
تو یہ 3 بڑے مسئلے ہیں جن کے بارے میں آئی سی جے کی یہ رپورٹ جو ہے اس میں انہوں نے بات کی ہے۔ اس سے پہلے یورپین یونین کے اندر بھی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے بھی ریزولوشن جو ہے ایک پاس کر دی تھی کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے اس کو ریویو کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ ٹی ایل پی جیسے لوگ جو ہیں، تحریک لبیک پاکستان اور اس طرح کے اور گروپس جو ہیں وہ بہت ان کو امپیونٹی حاصل ہے اور وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اسٹیٹ روکتی نہیں ہے اور بلاسفیمی لا کا مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اب یہ ایک لیٹسٹ جو ہے وہ ایک اور ہماری جو کارکردگی ہے اور برا ریکارڈ ہے مائنورٹیز کے ٹریٹمنٹ کو لے کر، اس کے بارے میں ایک اور انٹرنیشنل واچ ڈاگ جو ہے اس نے سوال اٹھایا۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے ایک بات جو کل 2 دن پہلے سامنے آئی تھی کہ تھر کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس میں ایک جو ہندو ورکر تھا اس کو مجبور کیا جا رہا تھا ایک بندے کی طرف سے کہ وہ اپنے جو ہندو خدا ہیں ان کو ابیوز کرے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگائے۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، لوگوں نے کنڈیم کیا اس کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دیر میں اریسٹ بھی ہو گیا اس بندے کا۔ تو یہ ایک بہت ہی ریئر ایگزامپل تھی کہ ایکشن لیا گیا جس نے یہ اس طرح بگٹری کی، ورنہ یوزلی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو بجائے اس کی کہ وہ اکنالج کرنے کے کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے، پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی صاحب، انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ان کا اکاؤنٹ ہے اس سے انہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ انریسٹ پھیلانے کی سازش ہیں، اور اسی طرح کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ انہوں نے اس ٹویٹ میں دیا۔ اب اس پہ انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا کہ وہ کون سے واقعے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے آئسولیٹڈ کہا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے۔ شاید کچھ لوگوں نے سوچا کہ وہ نور مقدم کا جو کیس ہے ان کے مرڈر کا، اس کی بات کر رہے ہیں، اسے آئسولیٹڈ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات بہت ہی آئرونک ہے کہ پاکستان میں جو ہے اتنے سارے وائلنس کے کیسز اسپیشلی ان دنوں میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ نے ایک واقعے کو اس کا نام لیے بغیر آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کہا تو لوگ جو ہے وہ پوچھنے لگے کہ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہیں، اور مائنورٹیز کے ساتھ جو وائلنس ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے پاکستان میں، اور اس کو آئسولیٹڈ کہنا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت ایک ڈینائل کے موڈ میں ہے۔ اسی رپورٹ کے اندر، آئی سی جی کے اس رپورٹ کے اندر، جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں آئی سی جے کے، انہوں نے بھی اس پریزیڈنٹ کی جو ٹویٹ ہے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل بات غلط ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات کو جو مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ آئسولیٹڈ کہیں، یا آپ یہ کہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے کنسرن کی بات ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی اب ہماری جو حکومت کا جو ایک رسپانس ہے اس کے بارے میں اتنا اوپنلی جو ہے اس کو کنڈیم کر رہی ہیں۔ جب بھی ہم پاکستان کے اندر کوئی بھی صحافی، کوئی بھی ایکٹیوسٹ، ہم یہاں پہ نیا دور کے اوپر اگر کنڈیم کرتے ہیں پاکستان میں جو ریلیجس مائنورٹیز کا ٹریٹمنٹ ہے یا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا اگر کوئی وائلنس کا کیس ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پروپیگینڈا آپ کر رہے ہیں، آپ سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ را آپ سے کروا رہی ہے اور یہ ڈس انفارمیشن کیمپین ہے۔ جو ڈس انفارمیشن انڈیا کی طرف سے ہوئی، جو ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ جو اسکینڈل سامنے آئے، وہ تو اپنی جگہ درست ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ انڈیا پروپیگینڈا نہیں کر سکتا، پاکستان کے اندر یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں جو ہے وہ حالات بہت خراب ہیں۔ لیکن آپ جو ہے اس کو یوز کر کے اپنی جو ایک بالکل جینوئن کنسرنز ہیں لوگوں کے، مائنورٹیز کے رائٹس کے کو لے کر، اس کو آپ ڈسمس نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ یہ تو انہوں نے اس لیے یہ اس کو مائنورٹیز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا را کے ایجنٹ ہیں یا سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں۔ تو یہ جو پریکٹس ہے کہ آپ ہر کسی کو جو ہے وہ یہ جواب میں، بجائے اس کے کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی پوزیشن کیا ہے، حکومت بتائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں مائنورٹیز کو لے کر، کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو احمدی عبادت گاہ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کی طرف سے کلیئر پوزیشن آئے، جو وہاں پہ ایو پارلیمنٹ کی جو ریزولوشن تھی اس کے اوپر جو ہے وہ کلیئر موقف آئے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ہارمنی پہ، انٹرفیتھ ہارمنی پہ بلیو کرتے ہیں،
اور ہم اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کی کوئی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آنے کے بجائے الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو انڈیا سازش کر رہا ہے، انڈین لابی جو ہے یہ اس کے پیچھے ہے، یہ تو ڈس انفارمیشن کیمپین چلانے والے اس کے پیچھے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، پاکستان تو بہت اچھا ہے، مائنورٹیز کے لیے تو ایک جنت ہے پاکستان، اور یہاں پہ تو سب ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈینائل ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. آپ صحافیوں کو، ایکٹیوسٹ کو تو چپ کرا لیں گے، ہمیں تو آپ چپ کرا لیں گے یہ کہہ کے کہ یہ تو اینٹائی پاکستانی، یہ تو غدار ہے، یہ تو اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ تو پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو ایسے ہی باقی لوگوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے. لیکن باہر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جو ہے آواز اٹھے گی اور اٹھ رہی ہے. آپ دیکھ لیں ICJ کی رپورٹ میں جو ہے انہوں نے کتنا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ریاست فیل ہو چکی ہے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے میں. تو اگر اس کے یہ انتہا پسندی ہم اسی طرح جاری رکھیں گے اگر، تو دنیا میں جو ہے لوگ بار بار ہم پہ اسی طرح کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس میں آئیں گے سامنے، اسی طرح لوگ ہم پہ باہر انٹرنیشنل واچ ڈاگس جو ہیں وہ ہم پہ انگلی اٹھاتے رہیں گے. اس لیے پاکستان کی امیج، جو پازیٹیو امیج سے obsessed لوگ ہوتے ہیں، ہماری جو حکومت کے اور ریاستی اداروں کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پازیٹیو امیج اپنی پریزنٹ کریں، تو پازیٹیو امیج پریزنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ واقعی میں چیزیں پازیٹیو ہوں پاکستان میں. تو اس لیے یہ جو مائنورٹیز کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اور بلاسفیمی لاء کا مس یوز اور ہر طرح کی جو انتہا پسند کارروائیاں ہیں، ان کو اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو پاکستان جو ہے وہ بار بار اسی طرح جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا جاتا رہے گا. اور ہم اس کو جو ہے وہ ڈسمس نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ یہ پروپیگینڈا ہے یا انڈیا کر رہا ہے.